کبھی سوچا ہے کہ ہمارے بچپن کے کارٹونز میں جو سمندری ڈاکو دکھائے جاتے ہیں وہ شاید صرف کہانیاں نہ ہوں؟ کیا ہو اگر ان میں حقیقت بھی چھپی ہو؟ تو آج ہم یہی کرنے والے ہیں۔ ایک مشہور کارٹون کی دنیا میں جائیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کے پیچھے اصل تاریخ کیا ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک میوزیم سے۔ آپ جانتے ہیں وہ جگہ جہاں تاریخ کو شیشے کے پیچھے سجا کر رکھ دیا جاتا ہے۔ یہاں سمندری ڈاکوؤں کو بس قصے کہانیوں کے کردار بنا دیا گیا ہے۔ لیکن کیا واقعی یہ صرف کہانیاں ہیں یا ان کتابوں میں کوئی ادھورا سچ بھی ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو ہمیں آج ایک دلچسپ سفر پر لے کر جائے گا۔ ہم اسی کارٹون کو ایک نقشے کی طرح استعمال کریں گے اور وقت میں پیچھے جائیں گے، سیدھا قزاقی کے سنہری دور میں، تاکہ یہ جان سکیں کہ افسانہ کہاں ختم ہوتا ہے اور حقیقت کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تو کہانی میں 3 بچے ہیں جو ایک میوزیم میں ایک عجیب سی چیز دیکھتے ہیں، مونٹیزیوما کا سنہری پیالہ۔ بس اسے چھوتے ہی وہ کہیں اور پہنچ جاتے ہیں، 17ویں صدی کی دنیا میں، جہاں ہر طرف سمندر ہے، بہادری ہے اور بے رحم قزاق۔ اور اب آتا ہے سفر کا سب سے مزیدار حصہ۔ ہم ملنے والے ہیں تاریخ کے کچھ مشہور ترین قزاقوں سے، نڈر این بونی سے لے کر خوفناک بلیک بیئرڈ تک، اور دیکھیں گے کہ ان کی اصل زندگی کی کہانیاں کارٹون میں دکھائی گئی کہانیوں سے کتنی الگ تھیں۔ کارٹون کی دنیا میں این بونی ایک لیجنڈ ہے، ایک ایسی قزاق ملکہ جو ٹرٹوگا کے جزیرے پر راج کرتی ہے، جتنی خوبصورت اس سے کہیں زیادہ خطرناک، سمندروں کی ایک حقیقی پہچان۔ اچھا، تو کارٹون میں دکھایا گیا ہے کہ این بونی ٹورٹوگا کی اکیلی حکمران ہے اور اسے بلیک بیئرڈ مار دیتا ہے، لیکن اصل کہانی بالکل مختلف ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ این بونی اصل میں کیلیکو جیگ نامی ایک قزاق کی پارٹنر تھی، اور اس کا انجام وہ آج تک ایک راز ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ اس کے ساتھ آخر ہوا کیا تھا۔ ظاہر ہے ہر ہیرو کے لیے ایک ولن تو چاہیے ہی ہوتا ہے نا، اور اس کہانی میں یہ کردار نبھایا ہے بلیک بیئرڈ نے، 7 سمندروں کا سب سے خوفناک قزاق، ایک ایسا لٹیرا جس کی نظر این بونی کے خزانے اور اس کی حکومت پر ہے۔ لیکن حقیقت میں اصلی بلیک بیئرڈ، جس کا نام شاید ایڈورڈ ٹیچ تھا، اس کی این بونی سے کوئی ذاتی دشمنی ثابت نہیں ہوتی۔ اس کی اصل طاقت اس کی تلوار نہیں، بلکہ اس کا خوف تھا جو اس نے خود بنایا تھا۔ وہ ایک طرح سے نفسیاتی جنگ کا ماہر تھا، جو اکثر ایک گولی چلائے بغیر پورے جہاز کو قابو کر لیتا تھا۔ بھئی قزاقوں کی کہانی خزانے کے بغیر بھلا کیسی؟ تو اس کہانی کا سب سے بڑا خزانہ ہے ایل دوراڈو کا گمشدہ شہر، اور اسے ڈھونڈنے کی چابی ہے وہ سنہری پیالہ۔ یہ ایک ایسا خزانہ ہے جس نے صدیوں سے لوگوں کو اپنا دیوانہ بنا رکھا ہے۔ یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات ہے، ایل ڈوراڈو اصل میں کوئی شہر تھا ہی نہیں۔ یہ کہانی شروع ہوئی تھی ایک شخص سے، ایک سنہری انسان سے، جو کولمبیا کا ایک قبائلی سردار تھا اور خاص رسموں کے لیے اپنے جسم پر سونے کا پاؤڈر لگاتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور ایک آدمی کی کہانی سونے کے شہر کی کہانی بن گئی۔ اور ایل ڈوراڈو کی اس کہانی نے صدیوں تک لوگوں کو پاگل کیے رکھا۔ اسپین کے سپاہیوں سے لے کے آج کے دور کے مہم جوؤں تک نہ جانے کتنوں نے اس شہر کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن یہ سونے کا شہر ہمیشہ ایک خواب ہی رہا جو کبھی پورا نہ ہو سکا۔ اچھا، تو یہ تو ہو گئی خزانوں کی بات، لیکن ان خزانوں کا پیچھا کرنے والے قزاقوں کی اصل زندگی کیسی تھی؟ چلیں لڑائیوں اور نقشوں سے ذرا آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سمندر پر روزمرہ کی زندگی کی حقیقت کیا تھی۔ کارٹون میں ٹورٹوگا کو قزاقوں کی جنت دکھایا گیا ہے، ایک خفیہ جزیرہ جہاں وہ ہر قانون سے آزاد ہیں۔ یہ دوستی، ایڈونچر اور موج مستی کی جگہ ہے، لیکن کیا حقیقت میں ایسا تھا؟ ایک اصلی قزاقی حملہ بالکل ایک پلانڈ ایکشن سین کی طرح ہوتا تھا۔ سب سے پہلے اپنا جھنڈا لہرایا جاتا تھا، صرف اس لیے کہ سامنے والوں کے دل میں خوف بیٹھ جائے۔ پھر ایک چھوٹا اور تیز جہاز پیچھا کرتا، اور اس کا مقصد جہاز کو ڈبونا نہیں بلکہ اسے صرف روکنا ہوتا تھا۔ سب کچھ بہت کیلکولیٹڈ ہوتا تھا۔ اور یہاں ہے سب سے حیران کرنے والی بات، قزاقوں کے جہاز اکثر سمندر پر جمہوریت کی بہترین مثال ہوتے تھے۔ عملے کے ہر ممبر کو ووٹ کا حق تھا، لوٹ کا مال برابر تقسیم ہوتا تھا، اور ہر چیز کے لیے سخت قانون تھے۔ یہ کوئی لا قانونیت کا اڈا نہیں تھا، بلکہ ایک بہت ہی منظم اور حیران انگیز طور پر ایک منصفانہ نظام تھا۔ تو اتنا سب کچھ جاننے کے بعد ایک آخری سوال ذہن میں آتا ہے،
یہ کہانیاں آج بھی ہمیں اتنا کیوں متاثر کرتی ہیں؟ ان باغیوں اور قانون توڑنے والوں میں ایسی کیا خاص بات ہے جو ہمیں اتنی اچھی لگتی ہے؟ کارٹون میں این بونی کا یہ ایک جملہ شاید اس پوری بات کا جواب ہے۔ یہ کہانیاں صرف سونے اور دولت کے بارے میں نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک ایسی جگہ کی تلاش کے بارے میں ہے جہاں کوئی واقعی آزاد ہو سکے، اور یہ ایک ایسی خواہش ہے جو ہم سب کے دل میں کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ آخر میں بچے میوزیم واپس آ جاتے ہیں اور ان کا وہ سارا ایڈونچر ایک خواب کی طرح بھلا دیا جاتا ہے۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ کیسے تاریخ اور تخیل کے بیچ کی لکیر بہت باریک ہوتی ہے اور کیسے اصلی کہانیاں وقت کے ساتھ دھندلا جاتی ہیں۔ یہ بات سوچنے پر مجبور کرتی ہے نا کہ ہماری پسندیدہ کہانیوں میں اور نہ جانے کتنی ایسی تاریخیں چھپی ہوں گی جن کا ہمیں اندازہ بھی نہیں۔ شاید سب سے بڑے خزانے تو ہماری نظروں کے بالکل سامنے ہی ہوتے ہیں، بس انہیں دیکھنے والی نظر چاہیے۔